محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت میں آج ایک ایسا جملہ بولا گیا ہے، اگر عقیدت کو دیکھوں تو گجرانوالہ شہر کے لوگ سونے کے پانی سے نہیں، سونے سے لکھ کے گھروں میں وہ جملہ لگا دیتے تو عقیدت کا حق ادا نہ ہوتا۔ عقیدت بولی ہے، میرے محبوب کے سامنے بیٹھ کے بولی ہے، محبوب ما شاء اللہ وما شئت، ما شاء اللہ وما شئت، ہوتا وہی ہے جو رب چاہے وہی ہوتا ہے، جو آپ چاہیں، جو رب چاہے جو آپ چاہیں، جو رب چاہے جو آپ چاہیں۔ جملے میں کوئی جھول نظر آتی ہے؟ باقاعدہ بظاہر تو یہی دکھتا ہے کہ ہم وہی کرتے ہیں جو محبوب چاہتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو رب چاہتے ہیں، جو رب چاہتا ہے وہ محبوب چاہتے ہیں، دونوں کی چاہت میں فرق کوئی نہیں ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر کی اتباع کی اللہ کی اتباع کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی رب کی نافرمانی کی، دونوں ذات کلمے میں اکٹھی دکھ رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہاں ہاں اکٹھا نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ کہنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار دکھ رہا ہے، اذان ایک ہے، دونوں کی ہستیوں کا تذکرہ ہے، پھر کیا ہو گیا اگر ما شاء اللہ وما شئت کہہ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، عقیدت پیار کا نام ہے اور عقیدہ معیار کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو کچھ بھی اتارا ہے معیاری اتارا ہے، اسے غیر معیاری بنانے میں حضرت انسان کا اپنا ہاتھ اور اپنا کردار ہے۔ الا للہ الدین الخالص، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ وہ غیر معیاری چیز نہیں لیتا، اس نے خالص دیا ہے، بدلے میں خالص مانگتا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے دنیا بھر کے انسانوں کو یہ دعوت ہے کہ اگر آپ کے وجود میں اللہ نے سینہ رکھا ہے تو سینے کے اندر کینے کو چھوڑ کے، بغض نفرت کو چھوڑ کے، الم نشرح لک صدرک، محبوب کی سیرت والے اس سینے کو لے کے اور کھلے دل کے ساتھ حق کو قبول کرنے کی اپنے اندر اللہ سے توفیق بھی مانگا کریں اور صلاحیت بھی پیدا کریں۔ ضد اور انا بندے کو مار دیتی ہے۔ پیار کے اندر افراط اور تفریط منع ہے، اگر اس میں غلوب ہو جائے تو تب بھی بربادی، اور اس میں اگر تنقیص ہو جائے تو تب بھی تباہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ پیار وہ پیار ہے جو ابھی آپ سن چکے کہ اپنی جانوں سے بڑھ کے، والدین سے بڑھ کے، بچوں سے بڑھ کے، کل کائنات اور جہانوں سے بڑھ کے اس پیار کو مانگا گیا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوزے میں دریا بند کر دیا گیا یہ حدیث پاک بیان کر کے کہ تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا پیار اپنے باپ سے لے کے جناب آدم تلک جتنے بھی آبا و اجداد گزرے ہیں ان سب سے زیادہ نہ ہو، وہ ولد ہی اپنے بیٹے سے لے کے قیامت تک آنے والی نسل میں جتنا بھی پیار بانٹا جا سکتا ہے سب سے بڑھ کے پیار محبوب سے نہ ہو۔ والناس اجمعین، جتنے یارانے دوستانے ہیں ان سب سے بھی بڑھ کے پیار محبوب سے نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں اور وہ ایمان کے درجے کو پہنچنے والی نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ بڑے اختصار کے ساتھ اپنے دوست احباب کو کہ جن کے سینے میں ایک مثبت چیز ہے، اللہ نے دل دیا ہے، دھڑکنے دی ہیں، خون دیا ہے، روانی دی ہے، جوانی دی ہے، تو اس خون کو محبت میں تبدیل کرتے ہوئے ذرا یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ محبت اللہ کے ہاں معیاری بھی ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر ہم کسی چلتی ہوئی خاتون کے ساتھ کوئی بازاری جملہ کستے ہیں
تو لوگ اس کے اوپر اعتراض رکھتے ہیں، ہوتی تو وہ بھی محبت ہے اور محبت کی ایک علامت بھی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ محبت معیاری نہیں ہے۔ اور اگر اسی کو دین کے ساتھ نکاح میں بدل کر کے انسان اپنی زندگی کا جیون ساتھی چن کے گواہ لگا کے پھر اسی سلسلے کو لیتا ہے تو ایک بوڑھا باپ اپنی جوان بیٹی کو بے شمار لوگوں کی موجودگی میں اس محبت کو معیاری سمجھ کے آپ کے ہاتھوں دے کے روانہ کر دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا پیار، عقیدت تقریباً ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں ہے۔ ہم کسی کے دل کو چیر کے نہیں دیکھتے، لیکن دعوت دیتے ہیں کہ ذرا محبت کا معیار اور عقیدت کا معیار عقیدہ بنائیے، وگرنہ عقیدت کسی کام کی نہیں۔ پہلی مثال، بسا اوقات بندے کو عقیدت خود سے ہوتی ہے اور بندہ اس عقیدت میں بہت کچھ بول جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ملائکہ میں اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ حضرت انسان کو بھیجنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اپنا آپ پیش کیا تھا، اپنی تقدیس کی باتیں کی تھی۔ نحن نقدس لک، کہ ہم آپ کے لیے آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، نسبح بحمدک، یہ بھی ہماری عادت ہے، ہم آپ کے ساتھ تقدیس کا معاملہ رکھتے ہیں۔ لیکن آپ کس کو بھیج رہے ہیں؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ خون ریزی کرنے والا، فساد برپا کرنے والا آپ اس انسان کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو یہاں اپنی محبت، اپنی عقیدت اور اپنا آپ پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدت کی اصلاح عقیدے سے فرمائی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا، اور فرشتوں نے اصلاح کر لی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہم نے اپنی معلومات کی حد تک بات کی ہے، لیکن جو تو نے بتایا، جو تو نے سکھایا، تو جو کرتا ہے وہ اس پہ غالب ہے، قادر ہے، تو اصلاح کیجئے، یہی بہتر ہے۔ دوسری طرف اپنا آپ پیش کیا۔ جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو شیطان کہنے لگا کہ میرے سے نہیں ہوتا۔ وجہ پوچھی گئی تو لاجک دینے لگا عقیدت میں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر مسلک نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں۔ اللہ کرے کہ کبھی ہمارا یہ بھی منہج بنے کہ ہم اسے عموم پہ رکھیں، بھائی جس کی بھی عقیدت عقیدے کے مطابق معیاری ہے وہی بہتر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب سے بہتر انسان محبتوں میں، اللہ کی رضا میں، رب کے پیار میں وہ ہے جو اتقاکم، اللہ کے حکم کو ماننے والا اور اللہ کی نواہی سے خود کو روکنے والا ہے، یہ اللہ کے ہاں معزز ہے۔ مگر ہم نے اپنی برادری کو بت بنایا، قبیلے کو بت بنایا، مسلک کو بت بنایا، اور اپنے فرقے کو بڑا کر کے ہم نے خود کو اچھا کہا، دوسروں کو برا کہا۔ اصلاح کی باری آئی تو ہم نے کہا کوئی اور کرے، ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ شیطان کہنے لگا انا خیر من، عقیدت ہے اپنے ساتھ، پیار ہے، میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ قیامت تک کے لیے دھتکار دیا گیا کیونکہ اس کی عقیدت جو تھی وہ عقیدے کے مطابق نہیں تھی۔ عقیدہ کہاں سے ملتا ہے؟ عرش بری سے، اللہ رب العزت سے۔ آواز آئی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ ممکن ہے کہ عقیدت کسی بڑے کو آگے کر دے، عقیدت والدین کو آگے کر دے۔ فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ۔ لوگوں سن لو، عقیدت میں بڑی سے بڑی دربار کیوں نہ ہو، میزار کیوں نہ ہو، سرکار کیوں نہ ہو، اور صاحب دستار کیوں نہ ہو، بہت بڑی سرکار اور ہستی کیوں نہ ہو، وہ وقت کا ولی مانا جائے، اولیاء اللہ کہو، جو مرضی کہو، کتب ابدال کہو، لیکن ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، آسمان سے جو عقیدہ اترا ہے
اس کے مطابق عقیدت دیجئے گا. یہ نہ ہو کہ اپنی سرکاروں کے پیچھے لگ کے، ہستیوں کے پیچھے لگ کے، بستیوں کے پیچھے لگ کے، پیار اپنا جو ہے اظہار کر کے، کسی کے چہرے مورے کو دیکھ کے، کسی کے رنگ روپ کو دیکھ کے، قد کاٹ یا بنتر بناوٹ کو دیکھ کے، کسی کے جسے اور جبے کو دیکھ کے آپ یہ کہیں کہ جو یہ کہیں گے وہ ہم کریں گے. کہا نہیں، آسمان سے جو اتارا گیا ہے، اور آسمان سے وہی اتری ہے، کتاب و سنت کو اتارا گیا ہے، اور اس کے مطابق جس نے اپنی محبت میں یاری کر لی، عقیدت میں یاری کر لی، عقیدے کے مطابق بن لی، وہ کامیاب ہے، وگرنہ ناکامی ہے. لوگوں نے کہا تھا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، لوگوں نے کہا ہم معبد خانوں میں نکل جائیں گے، لوگوں نے کہا جنگلوں بنوں میں نکل جائیں گے، ہم رب والے بن جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ ہندو کہاں کہاں چلا گیا. یہ کبھی اونچے پہاڑوں پہ گیا، کبھی گہری غاروں میں گیا. آپ نے دیکھا کہ سکھ کہاں کہاں پہنچے، بدھ مت کہاں کہاں گئے، یہ عیسائیت کہاں پہ گئی. ان لوگوں نے دور دراز انسانی آبادیوں سے علاقے چنے اور رہبانیت اختیار کی. محبت تھی اللہ سے تو ہوئی. بیوی بچے ایسے نہیں چھوڑے جاتے، انسان اپنا کاروبار ایسے نہیں چھوڑ لیتا. محبت اور عقیدت ہوتی ہے تو چھوڑتا ہے. لیکن میرے محبوب نے عقیدے سے اصلاح فرما دی کہ لا رہبانیت فی الاسلام، لا نفی جنس ہے. کائنات کے اندر کوئی ایسی عقیدت، کوئی ایسی رہبانیت، کوئی اللہ کے لیے نکلنا، آبادیوں کو چھوڑنا، ویرانوں میں جانا، بنوں میں بیٹھنا، جنگلوں میں آلتی پالتی مارنا، وہاں پہ جا کر کے یوگے کرنا، اور تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ اور یا رب کہنا. اللہ فرماتے ہیں محبوب ان کو کہہ دو لا رہبانیت فی الاسلام، یہ تمہاری عقیدت کوئی معمولی سی بھی ویلیو نہیں رکھتی. ایک اور ایشو آیا. میرے محبوب کے بڑے ہی پیارے 3 صحابی ہیں. سیدنا علی حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عبداللہ ابن عمر ابن العاص ہیں، جناب عثمان ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز پڑے دن کو دیکھا. آپ فجر کیسے پڑھتے ہیں، آپ محبوب جو ہے وہ اشراق کیسے ادا فرماتے ہیں، آپ چاشت کیسے پڑھتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء کیسے ہوتی ہے. لیکن راتوں کو کیا ہوتا ہے ذرا یہ بھی پتا کریں. محبت ہو تو یہ بات پڑھی جاتی ہے، عقیدت ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے. راتوں کی عبادت، محبوب کی ریاضت، اللہ سے تعلق، مالک کے ساتھ ایک پیار والا معاملہ کیا ہے. جب پتا چلا، امہات المومنین سے پوچھا، ازواج مطہرات سے جانا، آپ کی راتوں کے معمولات پڑھے تو فیصلہ کر لیا. عقیدت کے بغیر فیصلہ نہیں. اور صحابی سے بڑھ کے بڑی عقیدت کس کی ہوگی، خلوص کس کا ہوگا، اخلاص کس کا ہوگا. کیا کہنے لگے، ایک نے کہا آج کے بعد راتوں کو آرام نہیں، قیام ہوگا. عقیدت میں ڈوبا ہوا جملہ، پیار میں بولی گئی بات، صحابی کے منہ سے نکلی ہوئی. مدنی دور، محبت وحی اور وحی کے ایام میں بولا گیا جملہ. مگر نتیجہ کیا نکلا تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں. عقیدت میں ڈوبا ہوا دوسرا جملہ، فرمانے لگے کہ آج کے بعد کھانا پینا ختم، ڈیلی روزہ، افطار نہیں، روزانہ روزہ رکھا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. تیسرے نے کہا اتنی بڑی عقیدت، آج کے بعد شادی وادی ختم، کوئی بیوی بچے کا جھنجٹ نہیں، پورا ٹائم، لائف ٹائم، ساری کی ساری زندگی یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف، دین کے لیے وقف. سر جی اتنے تے وہ مان نہیں جڑا چلے دا وعدہ کر لوے 6 مہینے نال ٹر پوے جماعت دے. ساری زندگی اسی دسنے کہ بہت محبت کرنے والے نے، مگر یہ پوری زندگی کا وقف نامہ تھا، یہ لائف ٹائم کے روزے تھے، یہ ساری راتوں کا قیام تھا. عقیدت میں ڈوبے ہوئے جملے، رائے اور فکر عام بندے کی نہیں، صحابہ کی ہے. مگر عقیدت کی، عقیدے نے اصلاح کی. فوری طور پہ منبر لگوایا، اعلان کر دیا گیا لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، محبوب کچھ کہنا چاہتے ہیں. اگلے دن کا انتظار نہیں، اگلی نماز کا انتظار نہیں، اگلے جمعے کا انتظار نہیں، اگلے خطبے میں کہہ دیں گے یہ بھی انتظار نہیں کیا. اصلاح ضروری ہے، عقیدت مجبوری ہے، مگر عقیدت عقیدے سے خالی ہو تو یہ ادھوری ہے. منبر لگ گیا، فرمایا لوگوں سنو، ما بال اقوام
اور آج ہم اس کانفرنس کی وساطت سے یہ کہتے ہیں کیا بنے گا تیرا بھائی، تیرا کیا بنے گا؟ ما بال اقوام، ان قوموں کا کیا بنے گا؟ یقولون کذا و کذا، جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں. کیا تھی باتیں؟ میں ساری رات قیام کروں گا، آرام نہیں، ہر دن روزہ رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، میں زندگی جو ہے وہ دین کے لیے، رب رسول کے لیے محبتوں سے وقف کر دوں گا. جواب آیا، اچھی طرح سن لو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا، تقوی والا، احکام پہ عمل کرنے والا، نواہی پہ رکنے والا، اپنے آپ کو رب سے جوڑنے والا. سنو، میں راتوں کو آرام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں. یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے اصلاح، یہ ہے اعتدال. ان اللہ یامر بالعدل وضع شیء فی محلہ، جس کا جو مقام ہے وہی دو. آبادی میں رہنا ہے، بیرانوں میں نہیں جانا، لوگوں میں رہنا ہے، بیوی بچوں میں رہنا ہے، گھر بار میں رہنا ہے، تعلیم و تربیت بھی ہونی ہے، خالق کو بھی ٹائم دینا ہے، مخلوق کو بھی ٹائم دینا ہے. میں آرام بھی کروں، میں جسم کا حصہ بھی رکھوں، میں قیام بھی کروں، میں رب کی شکر گزاریاں بھی کروں، میرے پاؤں پہ ورم بھی پڑے. افلا اکون عبدا شکورا، رب کا حصہ رب کو، بندے کا حصہ بندے کو. یہ ہے میری سنت. اور سنیے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں. رمضان کے روزے پورے، ہر سوموار کا روزہ، ہر جمعرات کا روزہ، چاندنی راتوں کا روزہ، دن کو جو ایام آئے ایام بیز ان کے روزے. سنو، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، یہ میرے حجرے بھی ہیں، وہ سورۃ الحجرات ہے. یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ یہی میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی، جس نے اپنی عقیدت میری سنت سے بے رغبتی کر کے بنائی، جس نے اپنا پیار اور پیار کا اظہار ایسے جملوں، ایسے کلمات، ایسے لفظ اور ایسی سوچ اور ایسے عقیدے اور ایسی روانی جوانی مستانی، جو بھی آج کہہ رہا ہے کہ جناب میں میرا پیار، میں میری عقیدت، میں میری مودت، میں میری محبت، جواب آیا نہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. گجرانوالہ کے باسیوں، یہ بات اچھی طرح یاد کر لو. بڑے بڑے لمبے چوڑے بنائے ہوئے درود، بنائی ہوئی عبارتیں، کیے ہوئے اعمال، کرے ہوئے بڑے بڑے افضل سے افضل، بہترین سے بہترین نیکیاں سمجھ کے کی ہوئی، اس وقت منہ پہ مار دی جائیں گی جب وہ عقیدے سے ہٹ کے ہوں گی. حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. یہ کیا ہے؟ یہ وہی کچھ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے ہٹ کے عقیدت بنائی، عقیدے کو چھوڑ کے عقیدت اپنائی اور شریعت کو چھوڑ کے اعمال اپنائے، پھر وہ میرا نہیں ہے. جو میرا نہیں ہے پھر وہ کہیں کا نہیں ہے. 3 مثالیں اور یا سلام. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت میں آج ایک ایسا جملہ بولا گیا ہے، اگر عقیدت کو دیکھوں تو گجرانوالہ شہر کے لوگ سونے کے پانی سے نہیں، سونے سے لکھ کے گھروں میں وہ جملہ لگا دیتے تو عقیدت کا حق ادا نہ ہوتا. عقیدت بولی ہے، میرے محبوب کے سامنے بیٹھ کے بولی ہے، محبوب ما شاء اللہ وما شئت، ما شاء اللہ وما شئت. ہوتا وہی ہے جو رب چاہے وہی ہوتا ہے، جو آپ چاہیں، جو رب چاہے جو آپ چاہیں، جو رب چاہے جو آپ چاہیں. جملے میں کوئی جھول نظر آتی ہے؟ باقاعدہ بظاہر تو یہی دکھتا ہے کہ ہم وہی کرتے ہیں جو محبوب چاہتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو رب چاہتے ہیں. جو رب چاہتا ہے وہ محبوب چاہتے ہیں، دونوں کی چاہت میں فرق کوئی نہیں ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر کی اتباع کی اللہ کی اتباع کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی رب کی نافرمانی کی. دونوں ذات کلمے میں اکٹھی دکھ رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہاں اکٹھا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ کہنے کے
بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 بار ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار دکھ رہا ہے، اذان ایک ہے، دونوں کی ہستیوں کا تذکرہ ہے، پھر کیا ہو گیا؟ اگر ماشاء اللہ وما شئت کہہ دیا، مگر میرے محبوب نے اس عقیدت کے نوک پلک کو سوار کر کے بولا، اصلاح کر کے بولا، سبق دے دیا، پڑھا دیا۔ اور آج اسی کانفرنس میں جو سیرت تاجدار انبیاء کے نام پہ سجائی گئی ہے کہ لوگوں اپنی عقیدتوں کی اصلاح کر لو، تمہاری عقیدتیں برحق، محبتیں برحق، من میں پیار برحق، سینے میں پیغمبر کی جو ہے وہ چاہت برحق، دل کی دھڑکنیں برحق، لیکن سچ یہ ہے اصلاح فرمائی، کہا کل ما شاء اللہ وحدہ۔ میرے صحابی، میرے دوست، میرے امتی، میرے مطیع، میرے فرما بردار، میرے ماننے والے، میرے ساتھ چلنے والے، میرے سفر حضر کے ساتھی، تو نے جو بولا ہے میری موجودگی میں بولا ہے میں اصلاح کر دوں، میں جو چاہوں وہ نہیں ہوتا، میں نے بڑی بار چاہا مگر رب نے نہیں چاہا، میں چاہتا تھا کہ میرے قاسم بیٹے کو وفات نہ آئے، وہ جوانیاں پائے، لیکن رب نے جوان نہیں ہونے دیا، میں چاہتا تھا میرے بیٹے عبداللہ کو اللہ زندگی دے، میں اپنے ساتھ چلتا پھرتا دیکھوں، لیکن رب نے میری چاہت کو مد نظر نہیں رکھا، اپنے پاس بلا لیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا ابراہیم، اس کا میرے ہاتھوں کے اوپر جو ہے وجود وہ قبرستان میں نہ جائے، میں چاہتا رہا، لیکن رب نے اپنی مرضیاں کی۔ میں چاہتا تھا میری بیوی میرا ساتھ چھوڑ کے نہ جائے، سیدہ خدیجہ چلی گئی، میری چاہت یہ تھی میرے باپ میرے سے پہلے فوت نہ ہوتے، رب نے یتیم مکہ بنا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ میری ماں فوت نہ ہو، کون چاہتا ہے کہ اماں فوت ہو، لیکن رب نے مرضیاں کی، دادا کی وفات ہوئی، رب نے مرضیاں کی، چچا ابو طالب فوت ہوئے، رب نے مرضیاں کی، میری بیوی سیدہ زینب بنت جاش اور دوسری سیدہ زینب بنت خزیمہ اللہ کو پیاری ہوئی۔ میں نہیں چاہتا تھا، وہی آ گئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیٹے کو جوان ہو کر کے مرد بننے ہی نہیں دیا۔ تو میری مرضیاں کہاں ہیں؟ میں نے تو کہا تھا کل آنا میں جواب دے دوں گا، آسمان سے وحی نہیں آئی، 1 دن 2 دن 3 دن چلتے چلتے کام لمبا پڑ گیا، حتیٰ کہ مجھے کہا گیا کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ میں کل کروں گا، جب تک یہ نہ کہو کہ میرا رب چاہے گا تو ہوگا، وگرنہ۔ تو اصلاح ہوئی عقیدے کی کہ نہیں؟ ماشاء اللہ وحدہ۔ دوسرا موقع آیا، میرے پیغمبر کا استقبال ہو رہا ہے، اور یاد رکھیے استقبال میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، نعروں میں لوگ بہت کچھ اضافی بول جاتے ہیں۔ میں ابھی سٹیج پہ دیکھ رہا تھا کہ بندہ جذبات کی رو میں بسا اوقات وہ بھی بول جاتا ہے کہ جس کا اسے خود علم نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر کا استقبال ہے، لوگ گلاب اور پھول پیش کرتے ہیں، مدینہ والوں نے استقبال میں اپنے بچوں جیسے پھول پیش کیے، اور جملے پتہ کیا بولے؟ طالع البدر علینا من ثنیات الوداع، طالع البدر علینا، ماہ تمام بن کے، بدر مکمل بن کے، دنیا کا چاند بن کے، حسین و جمیل بن کے میرے محبوب آئے ہیں، ثنیۃ الوداع سے تشریف لائے ہیں۔ یہ قصیدہ چل رہا ہے، بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، اور ایک جملہ بولا گیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں آج وہ غیب کی خبریں دینے والے نہیں بلکہ وحی کی خبریں والے دینے والے، یہ نبی کا معنی ہے۔ یہاں کہہ دیا گیا غیب کی خبریں دینے والے، کل کی خبر دینے والی ہستی آئی ہے۔ میرے محبوب نے اسی جگہ روک کے کہہ دیا نہیں، یہ جملہ نہیں درست ہے، اسے نکال دیجئے، میں غیب کی خبر دینے والا نہیں، میں وہی خبر دیتا ہوں جو آسمان سے رب وہی بھیجتے۔ اصلاح کی کہ نہیں؟ عقیدت کہہ رہی ہے آپ کل کی خبریں جانتے ہیں، محبوب نے اصلاح فرمائی۔ اور آخری گزارش ذرا جم کے ڈٹ کے سنیے، میرے پیغمبر کی آخری امید
आखिरी बेटा सैयदा मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका बेटा जनाब इब्राहिम 18 महीने की उम्र आज इस दुनिया से रवाना हुआ है, दफना दिया गया है। मेरे महबूब के आंसू जारी हैं। लोगों ने कहा है महबूब आपसे सब्र सीखा है, आज क्या हो गया? महबूब कहते हैं अल कल्बु यहज़ुनु वल ऐनु तदमउ वला नक़ूलु अला रब्बिना इल्ला मा युहिब्बुहु व यर्दा व इन्ना बिफराकिका लमहज़ूनून या इब्राहिम। बेटे इब्राहिम तेरी जुदाइयों ने आज दिल को जो है वो उबाल के रख दिया है, आंखों की झीलों को उछाल के रख दिया है। आज बंधन टूटे हैं, दुख हुआ है, तेरे हुज़न ने मलाल ने आज परेशान कर दिया है, आंसू जारी हैं। लेकिन हम कोई जुमला अकीदे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हमारी खुशी भी मेयारी, गम भी मेयारी। इसी दौरान में सूरज को ग्रहण लगता है, इधर वफात होती है, उधर सूरज को ग्रहण लगता है। सरजमीने हिजाज में जुमला आम हो गया, सैयदजादा फौत हुआ है। जमीन तो गमगीन थी ही, आसमानों का सूरज भी गमज़दा है। मांद पड़ गई है, रोशनी सिया हो गया है। आज इसे ग्रहण लग गया है सैयदजादा जो फौत हुआ है। सर जी इत्थे साडा किते तवे ते रोटी ते माड़ा जा निशान बन जाए ना दा असी दलील बना लेने हैं। चांद में कोई थोड़ी सी वैसी झलक पड़ जाए तो हम समझते हैं कि दलील है बड़ेपन की। अकीदत में बहुत कुछ बोल देते हैं। बादल का ऊपर कोई नक्शा बन जाए, हम कहते हैं जनाब फुला हस्ती और सरकार दिख पड़ी। आज वफात हुई है बेटे इब्राहिम की, उधर जो है सूरज ग्रहण हुआ है, दलील बन सकती थी। आप फरमाते कि लोगों देखो तुम नहीं मानते तो ना मानो, आसमान माने, अर्शे भरी माने, सूरज माने, चांद माने, सियारे माने, सितारे माने, हर मखलूक माने। इंसान ने नहीं माना तो क्या हुआ? नहीं माना, सूरज भी ग्रहण हो गया। लोगों ने कहा सूरज ग्रहण हो गया। सैयदजादा जो फौत हुआ है, मेरे महबूब ने कहा मिंबर लगाया जाए, मिंबर लगाया, इकट्ठे किए जाए लोग। हो गए, महीनों की प्लानिंग होती है, सालों की, फिर जाकर के कॉन्फ्रेंस होती है। मेरे महबूब की कभी कॉन्फ्रेंस देखो, इज्तिमाआत देखो, इकट्ठ देखो, बुलावा देखो, इश्तिहार देखो, लोगों का आना देखो, बैठना देखो, दर्स देखो, तदरीस देखो, इस्लाह देखो, अकीदत देखो, अकीदा देखो। बैठ गए, फरमाया मैंने ये बातें सुनी है कि मेरे बेटे इब्राहिम की वजह से, वफात की वजह से आसमान का सूरज ग्रहण है। सुनो, इन्न शम्स वल कमरा आयतान मिन आयातिल्लाह ला यनखसिफान लिमौति अहदिन वला लिहयाति। लोगों, ये आसमान का सूरज, आसमान का चांद, अल्लाह की मखलूकात में से मखलूक, ये दुनिया की तासीर की वजह से, किसी की मौत का असर पकड़ के, किसी के पैदा होने पे इनका नूर बढ़ नहीं जाता, किसी की वफात पे इनका मातम में जो है वो रंग फक नहीं हो जाता, रोशनी मदम नहीं हो जाती, इनको ग्रहण नहीं लगता। ये रब का निजाम है, अल्लाह का सिस्टम है, अल्लाह की मखलूक है, ये उसके ताबे हैं, लिहाजा इस्लाह कर ली जाए। मेरे बेटे इब्राहिम की वफात की वजह से ये सूरज ग्रहण नहीं हुआ। तुम्हारी अकीदतें बचा, मगर अकीदे के खिलाफ है। अकीदा ये कहता है कि ये रब का निजाम और अल्लाह का सिस्टम है। मौजू तफसील और डिटेल से चल सकता है, लेकिन बहुत कुछ सुना आपने। अल्लाह ताला आप लोगों की मोहब्बतों को कबूल करे, इज्जतों से नवाजे। आप बैठे सुना, अल्लाह अमल की तौफीक भी दे और खुद को बदलने की हिम्मत भी दे।